نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ وانا اول من یکرہ باب الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ کثرت امت کی وجہ سے کل قیامت کے دن میں انبیاء پہ فخر کروں گا اور جنت کے دروازے کی کنڈی کو سب سے پہلے میں جنبش دوں گا۔ یہ حضور علیہ السلام اپنی شان خود بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میری امت ہوگی اور انبیاء میں سب سے زیادہ کثرت امت کی وجہ سے میں فخر کر رہا ہوں گا۔ کثرت امت، حضور علیہ السلام کی امت سب سے زیادہ ہوگی۔ اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا میں ہر چوتھا شخص مسلمان ہے۔ 6.25 ارب آبادی ہے یا 6 ارب کے قریب آبادی ہے اور اس میں 1 ارب 44 کروڑ مسلمان آباد ہیں، یعنی دنیا میں ہر چوتھا شخص مسلمان ہے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ پوری دنیا پہ اسلام حکمرانی کرے گا اور ہر گھر کی چھت پہ جھنڈا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہرائے گا۔ جب حضرت امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو اس وقت یہ زمانہ بھی آئے گا اور وہ چونکہ حضور کی امت میں رہ کے تبلیغ فرمائیں گے تو پھر یہ اسلام کی نشاط ثانیہ ہوگی اور پھر جو ہے یہ دور پورے 40 سال تک رہے گا اور پوری روئے زمین پہ، پوری دھرتی پہ صرف اسلام کا ہی غلبہ ہوگا اور ہر گھر کی چھت پہ حضور علیہ السلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا اور یہ عرصہ پورے 40 سال تک رہے گا اور یہ پھر روئے زمین پہ آخری 40 سال ہوں گے، اس کے بعد پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو سب سے زیادہ امت اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ میں اس پہ جو ہے کثرت امت پہ جو ہے فخر کر رہا ہوں گا انبیاء پر۔ حضور علیہ السلام کی امت کی شان یوں بیان کی جاتی ہے، نبی جتنے بھی آئے سب نے تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کو ہزاروں سال بھی عمر عطا فرمائی اور وہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن جب جنت میں جانے کی باری آئے گی کسی نبی کے ساتھ 1 امتی ہوگا، کسی کے ساتھ 2 ہوں گے، کسی کے ساتھ 10 ہوں گے، کسی کے ساتھ 20 امتی ہوں گے، مگر حضور علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ امت ہوگی اور کوئی نبی ایسا بھی ہوگا جس کے ساتھ اس کا کوئی امتی نہیں ہوگا۔ انبیاء کی تبلیغ میں کوئی شک نہیں، ان کی عظمت و شان اور مقام اور مرتبے میں کوئی شک نہیں، لیکن جتنے لوگوں کو ان کی وجہ سے اللہ نے ہدایت نصیب کرنی تھی اتنے لوگوں نے ہی ہدایت حاصل کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے عمر پائی ہے اور یہ آپ کی تبلیغ کی عمر ہے۔ ویسے آپ نے 1350 سال عمر پائی ہے، 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی ہے اور نتیجتاً آپ دیکھ لیں 100 کا عدد بھی پورا نہیں ہو سکا۔ 80-82 لوگوں نے جو ہے اسلام قبول کیا اور ان کے دین کو تسلیم کیا ہے۔ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی اور صرف نتیجتاً 80-82 لوگ ان کے دین میں آئے، ان کے اسلام میں آئے، لیکن حضور علیہ السلام نے ٹوٹل عمر 63 سال پائی اور 40 سال تک اعلان نبوت ہی نہیں کیا۔ پیچھے صرف 23 سال بچے، 23 سال میں آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے تبلیغ فرمائی ہے اور جو تبلیغ کی عمر ہے حضور علیہ السلام کی وہ صرف 23 سال کا عرصہ ہے اور 23 سال کی اس مختصر سے عرصے میں حضور علیہ السلام نے کتنے لوگوں کے گلے سے کفر کی زنجیر کو توڑ کے حلقہ بگوش اسلام کیا۔ جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ حجت الوداع، تو اس وقت حضور علیہ السلام کے سامنے جو صحابہ کرام کی تعداد تھی وہ 1,44,000 تھی اور بچے، عورتیں، بوڑھے صحابہ کرام علیہ رضوان جو گھروں میں تھے، جو وہاں اس مقام پہ نہیں پہنچ سکے، ان کی اگر تعداد کا ٹوٹل لگایا جائے تو یہ تقریباً 6 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی تھی، 7 لاکھ کے قریب یہ تعداد تھی صحابہ کرام کی۔ تو مختصر سے عرصے میں اتنے لوگوں کو آپ نے اسلام کے قریب کر دیا اور پھر سیدنا صدیق اکبر کے دور میں اسلام کی فتوحات ہوئیں اور لوگ اسلام میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عثمان غنی کا دور ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور پھر آپ دیکھیں حضور کے غلاموں نے کس طرح پوری روئے زمین پہ اسلام کی تبلیغ کو عام کیا۔ یہاں اپنے برصغیر پاک و ہند میں دیکھ لیں، ایک عطائے رسول ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں آئے اور ہندوستان میں 90 لاکھ ہندوؤں کو آپ نے کلمہ پڑھا کے اسلام
کہ جو ہے نورانیت ان کے دلوں کے اندر چھوڑ دی اور ان کو اسلام کا نور عطا کیا، تو پھر حضور کے غلاموں نے روئے زمین کے چپے چپے پہ تبلیغ فرمائی ہے، اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام کے دین کی ترویج کی، اور نتیجتاً روئے زمین پہ اس وقت سب سے زیادہ بسنے والی قوم حضور علیہ السلام کی ہے۔ آپ اس حدیث پاک کا اندازہ لگائیں، حضرت حفیظ جلندری نے بھی اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا، یا کہ صوت ہادی عرب کی ساری زمین جس نے ہلا دی، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن پوری انسانیت کی صفیں بنائی جائیں گی اور 120 صفوں کی تعداد ہوگی، حضرت آدم سے لے کر میری امت تک سب لوگ صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 120 صفوں کی تعداد بنے گی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبیوں کی امتیں ہیں ان کی صفیں ہوں گی، اور ان کی تعداد 40 ہوگی۔ 40 ان کی تعداد ہوگی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امتوں کی جو صفوں کی تعداد ہوگی وہ 40 ہوگی، اور فرمایا کہ باقی جو 80 صفیں ہوں گی وہ صرف میری امت کی ہوں گی۔ یعنی اتنی کثرت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے میری امت کو، اور میں ایک کثرت امت کی وجہ سے انبیاء پہ فخر کر رہا ہوں۔